ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، تیسری ہی نمبر کی صورت شریفہ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع، اور اس 17واں رکوع میں جو 16 آیتیں تھیں اس کا نصف الآخر، دوسرا نصف اس وقت پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ پورا رکوع بہت طویل ہے، 16 آیتوں پر مشتمل ہے، اس لیے گزشتہ نشست میں آپ کے اس خادم نے صرف 8 آیتیں پڑھی تھیں، اور بقیہ 8 آیتیں اللہ کی توفیق سے آج تلاوت کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ترجمہ فرمایا، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر جب مبعوث فرمایا، بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں سکھلاتے ہیں الکتاب اور الحکمہ، اور یہ کہ اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور جب تمہیں پہنچی مصیبت تو تحقیق تم اس سے 2 گنی مصیبت انہیں پہنچا چکے ہو۔ اب کہتے ہو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور جو کچھ پہنچا تمہیں اس دن جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، وہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہوا، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ایمان والوں کو بھی اور وہ ظاہر فرما دے منافقوں کو بھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو،
تو انہوں نے کہا اگر ہمارے نزدیک یہ کوئی ڈھنگ کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارا کہا مان لیتے۔ اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھی۔ جو کچھ ان کے منہ کہہ رہے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بھی ہمارا کہا مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ سے موت کو دور کر لینا اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں۔ خوش ہو رہے ہیں اس پر جو کچھ انہیں اللہ نے عطا فرمایا اپنے فضل سے، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ان کے پاس پہنچے نہیں، ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کہ انہیں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ان 8 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ دیکھیے میرے محترم، درس کے شروع کرنے کے پہلے آج اللہ عز و جل نے ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کے بلکہ پوری انسانیت کو نئے ہجری سال 1446 میں داخلہ مرحمت فرما دیا۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ نے ایک طرف اپنے ایک فریضے کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد کی فوراً جو بعد کی ساعتیں ہیں اس میں اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ یہ نیا سال جو 1446 ہجری شروع ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی بابرکت، انتہائی رحمتوں سے بھرپور، فضیلتوں سے بھرپور، حفاظتوں سے بھرپور، اسلام کے غلبے کا سال بنا دے۔ اللہ اس سال کو اپنے فضل و کرم سے کفر، شرک، یہودیت اور نصرانیت کے پست ہونے کا سال بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور درخواست کروں گا۔ عام طور سے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو آدمی میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے، ہم میں اور آپ میں بھی ہے اور ہونا چاہیے، مگر انہی لوگوں کو جن کو ہوش ہوگا کہ آج نیا سال شروع ہوا۔ 1 جنوری تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اسلامی سال کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں تاریخوں پر۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس نئے سال کے موقع پر، چونکہ ابھی 1 تاریخ شروع ہوئی اور کل پیر کا دن پہلی محرم ہوگی، تو اگر ہم ایک نیا فیصلہ کر لیں کہ اپنی تلاوت قرآن کو روزانہ 1 پارے کے لیول پر لے آئیں۔ 1 پارے کی تلاوت میں بہت سے بہت 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہم اپنے رب کے کلام کے لیے 20 منٹ نہ نکال سکیں، ہماری کیا نصیب ہے، کیا تقدیر ہے۔ اور جب تک اللہ کے کلام کے ساتھ آدمی مشغول ہوتا ہے، دراصل وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ اس سے بہتر نماز کے بعد، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ اللہ کے ذکر میں افضل الذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن نے خود فرمایا، سواد والقرآن ذی ذکر، سواد قسم اس قرآن کی جو سراپا ذکر ہے، ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس کا پابند بنا دیں کہ کم سے کم روزانہ انشاءاللہ 1 پارے کی ہماری تلاوت ہوگی، تو اس کا بڑا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہر قمری مہینے میں ہمارا 1 قرآن شریف کا دور پورا ہوا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب کوئی مہینہ 29 کا ہے تو آخری دن میں 2 پارہ کر لیجیے، کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اور سعادت کی بات ہے۔ اس طرح کم سے کم قمری مہینوں کی تاریخ یاد رہے گی، مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ یاد رہے گا۔ کل سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ وہ CAA اور NRC اور کیا کیا ہے، وہ تو جانے دو۔ کبھی اگر کسی نے ان کے کان میں یہ پھونک دیا کہ آپ ایسا کرو،
اس ملک کے مسلمانوں سے خالی یہ پوچھ لو کہ جن مسلمانوں کو ان کے اسلامی سال کے 12 مہینے کے نام یاد ہیں وہ اس ملک میں رہیں گے، باقی کو باہر جانا پڑے گا، امت کا کیا ہوگا؟ اتنے پوچھ لیجیے، یاد ہے 12 مہینے کے نام؟ جنوری سے دسمبر تک تو ہمارے پوتے اور نواسے جو ابھی KG1 KG2 میں ہیں ان کو سوتے سے اٹھاؤ تو وہ بتا دیں گے جنوری سے دسمبر تک، اور محرم سے لے کر ذی الحج تک مجھے بھی سوتے سے اٹھاؤ تو مجھے بھی سوچ سوچ کے بتانا پڑے گا۔ یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا، المیہ ہے، کم سے کم 12 مہینے کے نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ چلیے اگر درس کے بعد میں کچھ وقت رہا تو انشاءاللہ آج میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں 12 مہینے کے نام انشاءاللہ 3 5 4 منٹ میں آپ کو یاد کرا دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی آیت شریفہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے تعلق سے ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سارے ہم نے دروس بھی سنے ہوں گے اپنے علماء سے، خطیبوں سے، اور ہمارے جو مقررین آتے ہیں، بیچارے وہ مقررین بھی جو صرف ریل کا کرایہ لیتے ہیں، اور خود ہماری صفوں میں ایسے مقررین بھی جو ان سے اگر فون کرو کہ حضور قرآن شریف کا درس پورا ہو رہا ہے، اگر آپ تشریف لاتے تو ان کا جواب ہوتا ہے پہلے تو میں ہوائی جہاز سے آؤں گا، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی ہوں گے، اور میری فیس 1 لاکھ روپے ہوگی۔ اچھا آپ فون کر رہے ہیں نا مولانا، اصل میں آپ کا پاریک صاحب سے بہت تعلق ہے اس لیے آپ سے 1 لاکھ کہہ رہا ہوں، ورنہ باقی لوگ سے تو 1,40,000 لیتا ہوں۔ تو ایسے مقرر بھی باقی آ کے اسی آیت پہ تقریر کرتے ہیں، ارے یار اتنا لے لیا تو اب کیا تقریر میں اثر رہ جائے گا، سب تو تم نے نچوڑ لیا پہلے ہی۔ بہرحال میرے بھائیو اس آیت شریفہ پہ ذرا غور فرمائیں۔ لقد من اللہ، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے۔ اس کا معنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے رب تعالیٰ نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بات عرض کریں، جو کچھ ہے پوری کائنات میں وہ صرف اللہ کا ہے، فقط اللہ کا، اس کے سوا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ جھوٹے دعوے دار پیدا ہو جائیں، جھوٹے دعوے داروں کو کیا دینا؟ ہمارا پڑوسی ہمارے مکان پہ کلیم کر دے، اس کا کیا کریں گے؟ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ انعامات جو رب نے فرمائے وہ انسان پر فرمائے۔ انسان، ہر آدمی، ہر عورت اپنے اندر ایک پوری کائنات ہوتی ہے، پوری کائنات ایک ایک انسان کے جسم میں ہے۔ اس پہ ذرا غور کریں، پھر ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو کچھ ثابت کیا ہے انسان کے جسم میں، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف طاقتیں جو اللہ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ قابل دید ہیں۔ ان سب کا گاہے گاہے قرآن شریف میں تذکرہ ہے، جگہ جگہ۔ جیسے اللہ نے ہم کو آنکھیں دی، زبان دیا، ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ اب یہ 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ تو بہت ساری مخلوق کو عطا فرمائے ہیں، لیکن اس اشرف المخلوقات کو اس کے ہونٹوں کی اور زبان کی حرکت سے ہم نے اس کو صاحب گفتگو بنا دیا، صاحب کلام بنا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس نے انسان کو پیدا کیا اس کو بولنا سکھلا دیا۔ جس کو بولنے کی طاقت نہیں دیتے اس کا کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کس طرح کئی نعمتیں، ان گنت نعمتیں، اور سب سے بات بڑھ کر یہ کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں۔ لیکن ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کے لیے قرآن میں لفظ من استعمال نہیں ہوا، احسان استعمال نہیں ہوا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائی، اس لیے ذات رسالت کے لفظ یہاں پر من استعمال ہوا، اور اس کی وجہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اہل ایمان کو بھی اہل کفر کو بھی، سب کو دی ہوئی نعمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اہل ایمان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، اس کا شکر ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو منور کر لیتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ اسلام کہاں سے ملا؟
یہ علم کہاں سے ملا؟ اس کا ذریعہ بنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب انور پر رب کائنات نے وحی جلی کی شکل میں قرآن کو نازل فرمایا، وحی خفی کی شکل میں تفسیر قرآن کو نازل فرمایا۔ اس ذات کی وجہ سے انسانیت کا وہ پورا گروہ جو قیامت تک اللہ پیدا فرمانے والے ہیں، ان سب کو جو ہدایت کا راستہ ملے گا اور جنت کا راستہ ملے گا، اس کا ذریعہ جو بنیں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بنے گی۔ اس لیے آپ کی ذات کو قرآن نے سراپا احسان فرمایا۔ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، ارے صرف ایمان والوں پر۔ رب نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہیں اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ لیکن یہاں یہ بات فرما دیں کہ احسان ایمان والوں پر ہوا، اس کی اصل وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات عالی کو تو اللہ نے پوری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا سورہ انبیاء کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں، مگر اللہ کی اس نعمت اور احسان سے فائدہ اہل ایمان نے اٹھایا۔ بالکل اسی طرح جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی، اس کی کرنیں، اس کا نور سارے انسانوں اور ساری زمین کے لیے عام ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے اور وہ اس کے نور سے محروم ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری سورج پر نہیں بلکہ اسی محروم انسان پر ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن اس رحمت خداوندی سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ اہل ایمان ہیں، اس لیے یہاں پر لقد من اللہ علی المؤمنین کا لفظ آیا۔ اب اس کے بعد فرمایا اگلا لفظ ہے اذ بعث فیہم رسول، جب مبعوث فرمایا، بھیجا، کھڑا کیا ایک رسول ان میں، من انفسہم، انہی میں سے، جو رسول مبعوث فرمائے گئے وہ انہی میں سے ہیں۔ دیکھو یہ عقائد کا مسئلہ ہے اور آپ کے خادم کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے، اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں بھی عرض کرتا ہوں کہ جو آیات اور جو احادیث مبارکہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ان پر امت کے سامنے بہت زیادہ اسٹریس کیا جائے، بہت زیادہ وضاحت کی جائے، اس لیے کہ اصل مسئلہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ آخرت کی درستگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ عقیدے میں کوئی فساد ہوا، کوئی خرابی ہوئی تو پھر آخرت کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اولئک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حزوا، یہ وہ لوگ ہیں فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال غارت کر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تو میرے محترم، من انفسہم، ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جن میں ان رسول کو مبعوث فرمایا گیا ہے، یہ کون ہیں؟ انسان ہیں۔ ویسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ جنات کی طرف بھی مبعوث فرمائی گئی ہے، یہ خیال رہے، لیکن وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ کبھی کبھی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ جناتوں میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا، ہر وقت جو جنات زمین پر موجود ہوتے ہیں وہ انسانوں ہی کی طرح جس نبی کو اللہ نے انسانوں میں بھیجا اسی نبی اور رسول پر ایمان لانا ان کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسی کی اطاعت ان کے ذمہ ہوتی ہے، ان کی اپنی تخلیق کے اعتبار سے جیسا اللہ نے ان کو بنایا۔ اپنے کو جنات کے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آگ سے بنے ہیں، وضو کیسے کرتے ہوں گے، پانی سے وضو کریں گے، بجھ نہیں جائیں گے کیا؟ تو آپ کو کیا کتنی فکر؟ آپ وضو برابر کرو، اس کی فکر رکھنا چاہیے اپنے کو، سمجھ گئے آپ؟ بہرحال ہر جن جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے نبی جو ہوتے ہیں انہی نبی کی اتباع اس پر بھی ضروری ہوتی ہے، اور اسی نبی کی شریعت کی روشنی میں ان سے بھی سوال و جواب ہوگا، وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ اب بات انسانوں کی، تو چونکہ ان نبی کو رب کائنات نے بنی نوع انسان میں مبعوث فرمایا
اس لیے یہ نبی بھی انسان ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر جی چاہتا ہے کہ تھوڑا تفصیل سے کچھ بات عرض کروں۔ اس ملک میں بہت ہی پراچین سنسکرتی ہے، اس ملک کی تہذیب بہت اچھا ہونا بھی چاہیے نا۔ سب سے پہلی انسانی آبادی کہاں ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی لنکا میں اتارا تھا نا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آج بھی وہ پہاڑ جہاں حضرت آدم کو اتارا تھا رب تعالیٰ نے، اس کا نام آدم ہے، اور آدمی ماؤنٹین ہے، اس کا نام حضرت آدم کے نام پر ہے وہ پہاڑ۔ تو سب سے پہلی انسانی آبادی تو اللہ نے اس ملک میں اور اس کے قرب و جوار میں رکھی تھی۔ اتنی پراچین اور اتنی قدیم تہذیب میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسا انسانی گروہ نہیں گزرا جس میں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ اتنی قدیم تہذیب میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو نہ بھیجا ہوگا؟ ایک نبی حضرت شیس علیہ السلام، ان کی قبر ایودھیا میں اس قبرستان میں خود اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کے پہلے میں نے دیکھا حضرت کی قبر کو، بہت لمبی قبر، اور اس پر چونکہ بابا دادا زیادہ ذہن پہ سوار ہے تو وہ جو احاطہ تھا اس پر کیا لکھا ہوا معلوم ہے؟ شیس بابا کی درگاہ، پیغمبر کو بھی بابا بنا دیا، شیس بابا کی درگاہ۔ اب یہ اللہ بہتر جانے تاریخی اعتبار سے، لیکن بس ایک ہی پیغمبر کی قبر ہمیں یہاں دکھائی پڑتی ہے، اور باقی کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق اللہ نے یقینی طور پر یہاں پر بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہوگا، مگر پورے اس ملک کی تاریخ میں، ملک کی تاریخ، یہاں پر اللہ مجھے معاف فرمائے، معبودان باطل کی فہرست جو ہے وہ 33 کروڑ ہے، لیکن جہاں تک لفظ رسول اور نبی ہے، یہ سنسکرت زبان جو ہے رسول اور نبی کے لیے کوئی لفظ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ایک لفظ جو ایسا مخصوص معنی میں ہے، ویسے رسول کا مطلب بھیجا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب شریعت مطہرہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جب اللہ کا نبی اور رسول کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ مخصوص معنی رکھتا ہے، جو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے صرف ان بندوں کو شمار کیا جاتا ہے جن کو اللہ نے مقام رسالت اور نبوت پر فائز فرمایا۔ اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن یہاں کی پوری تاریخ جو ہے نبوت اور رسالت سے خالی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے علماء اور ہمارے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ملک کی مٹی میں کوئی ایسی خاصیت ہے شاید کہ یہاں جو بھی اللہ کا نیک بندہ آئے اس کو اٹھا کر خدائی کی فہرست میں شامل کر دو۔ ہوا یہ کہ یکے بعد دیگرے معبودان باطل کی فہرست طویل ہوتی گئی اور نبی اور رسول نام کا کوئی رہ نہیں گیا، جبکہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے یہاں یقینی طور پر اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہوگا۔ ٹھیک یہی پلید عقیدہ نصارہ سے سیکھا مسلمانوں نے۔ نصارہ نے جب حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ حضرت عیسیٰ جو ماں کی گود میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں 2 دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا، مجھے نبی بنایا ہے۔ 2 دن کا بچہ بول رہا ہے معجزاتی طور پر۔ وہ نبی جو اپنی عمر کے اس حصے میں جب آپ تبلیغ فرما رہے ہیں تو کھلے خزانے فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اس اللہ کے رسول کو ان ظالموں نے ابن اللہ بنا ڈالا، اللہ کا بیٹا بنا، اور اس پر بھی دل کو تسکین نہیں ہوئی۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ سمجھ گئے کہاں گیا؟ یہ غلو ہے، محبت میں غلو، احترام میں غلو۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔
آپ کے حیات طیبہ کے آخری کلمات آپ کے حیات طیبہ کے، اے اللہ میری قبر کو یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اے اللہ میری قبر کو اس سے بچا لینا۔ آخری الفاظ آپ کے زبان مقدس سے یہ نکل رہے ہیں۔ اور کیا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان رکھی اللہ نے، آج بھی کوئی پیشانی اس مقدس بارگاہ میں جا کے جھک نہیں سکتی۔ اللہ نے ایسے سخت لوگوں کو وہاں پر نگرانی کے لیے بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول من انفسہم، انہی میں سے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ اب معاذ اللہ وہ مردود گروہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول انسان نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ پھر کیا ہیں۔ یہ پوچھنا بھی گناہ ہے، یہ پوچھنا گناہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ میرے رسول کو میں نے انسان بنا کر بھیجا ہے، تو کسی ظالم کے عقیدے کی وجہ سے میں کیوں پوچھوں وہ کون ہے؟ اور یہ اعتراض یہ مسلمان کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت شریفہ سنو، فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو ہدایت کے قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کے ایمان لانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ارے بھائی یہ انسان ہیں، اس لیے ہم ان کو اللہ کا رسول معاذ اللہ نہیں مانیں گے۔ اگلی آیت شریفہ میں رب نے جو جواب ارشاد فرمایا، کاش اس امت مسلمہ کے گھروں میں یہ آیت لکھ کے لگا دی جائے، قل ان کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی اس زمین پر فرشتے رہتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ انسان آباد ہیں اس لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ اعتراض کس کا تھا؟ جن کو ہدایت نہیں دی گئی، یعنی یہ اعتراض کہ رسول انسان ہیں، یہ صرف کافر کا اعتراض ہو سکتا ہے، مومن کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت۔ چار کام جس کو کار رسالت کہا جا سکتا ہے، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام۔ جس ذات نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، وہ رب اپنی کتاب میں کار رسالت کو گنوا رہے ہیں کہ میں نے نبی کو جن ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا، نبی کو جن فرائض کو دے کر بھیجا، وہ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کے رسول کی کہ جو آیتیں اللہ ان پر اپنی نازل فرمائے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سنائیے لوگوں کو وہ کچھ جو اللہ آپ پر نازل فرماتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ حق رسالت کی ادائیگی کی پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تزکیہ لفظ جو ہے یہ اس صفائی کو کہتے ہیں جو مکمل صفائی ہو۔ مکمل صفائی کیسے؟ ہمارے ہاں طہارت، دیکھو احادیث مبارکہ میں، احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اکثر محدثین نے پہلا باب ڈالا ہے کتاب الطہارہ، پاکی صفائی، اس لیے
کہ ایمان کہتے ہیں قلب کی صفائی کو، لا الہ الا اللہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے غیر کے سارے تصورات نکالنا ہے، ساری گندگیاں غلاظتیں دل سے نکالنا ہے، اور پھر اللہ کے اسم مبارک کو اپنے دل میں بٹھا لینا، اس کا نام ایمان۔ اس لیے تزکیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس مکمل صفائی کو جس صفائی میں ظاہری نجاست بھی ہو اور باطنی نجاست بھی ہو۔ ظاہری نجاست، کپڑے میں کوئی ناپاک چیز لگ گئی، مسئلہ معلوم ہے مسلمانوں کو اس کو کیسے صاف کرنا چاہیے، کیسے پاک کرنا چاہیے۔ یہ خیال رکھو کہ کسی بھی کپڑے میں یا کسی بھی چیز میں کہیں کوئی بھی نجاست لگ جائے، یہ نجاست میں پیشاب ہو، پاخانہ ہو، مزی ہو، منی ہو، حیض کا خون ہو، کوئی بھی چیز ہو، کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے بس اتنے حصے کو دھو کر ہی وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ مسئلہ نہیں ہے مانی کہاں سے گھس گیا ہے یہ کہ بدن پر کہیں کوئی ناپاکی لگ گئی تو نہانا ہے۔ ارے کائے کو نہا رہا بھیا، جہاں لگی اس کو دھو لینا یار۔ کپڑے میں نجاست لگ گئی تو پورے کپڑے کو دھو رہا ہے، کائے کو دھو رہا ہے؟ جہاں نجاست لگی اس کو دھو لے، کپڑا پاک ہے پورا۔ تو یہ تو ظاہری نجاست ہوئی، لیکن باطنی نجاست میں سب سے بڑی گندگی اور غلاظت ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ قلب انسانی میں اللہ کے غیر کے جتنے تصورات وہ سب کا سب نکالنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر۔ انسان بظاہر اس کا چہرہ مہرہ، اس کا رکھ رکھاؤ، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، بس خالی اتنی کمی رہ گئی کہ اس کے چہرے سے کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہیں، ورنہ ولی کامل۔ لیکن دل کا حال یہ کہ دل کبر سے بھرا ہوا، دل تکبر سے بھرا ہوا، دل حسد سے بھرا ہوا، دل عداوتوں سے بھرا ہوا، دل میپن سے بھرا ہوا۔ ان ساری نجاستوں کے ساتھ یہ ظاہری رکھ رکھاؤ جو ہے یہ انسانیت کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بے نقاب کر کے پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، تزکیہ لفظ جو ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ الفاظ کے فرق کے ساتھ جب آپ سورہ شمس کی تلاوت فرماتے اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جب یہ تلاوت فرماتے تو یہاں پر رک کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، نماز کے باہر، نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر۔ جب قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آپ رک جاتے فرماتے اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا۔ اے اللہ تو میرے دل کا میرے نفس کا مجھے تقوی عطا فرما دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا، یہ میرا نفس ہے نا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ وانت خیر من زکاہا، اور بس تیری ہی ذات ہے میرے مولا، تو ہی اس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس، اس کا ذریعہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ پہلے تو یہ بات فرما دیا کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیتیں تو وہی ہیں جو کتاب الہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں کتاب سکھلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس کتاب کو اللہ نے ان پر نازل فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کا معلم اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو تم نے بغیر استاد کے پڑھ لیا؟ اور بغیر استاد کے کوئی کتاب پڑھو بہت خطرناک ہوتی ہے، اتنا سمجھ لو۔ ایک کہاوت ہے بہت مشہور، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، بہت خطرناک۔ بغیر استاد کی کتاب پڑھ لیا، وہ کتاب میں نے پڑھا اور عالم بن گیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
جس کتاب کو میں نے اپنے نبی کے قلب پر نازل فرمایا اس کے معلم ہیں یہ. اگر تمہیں اس کتاب کو سیکھنا ہے تو میرے نبی سے سیکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے. سورہ قیامہ کی اس آیت شریفہ کو دیکھو کہ جو سورہ قیامہ ان صورتوں میں جو اول نازل فرمائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل وحی لے کر آتے شروع میں جو جبریل پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے جاتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. رب تعالیٰ کو ایسا پیار آیا اپنے نبی کی اس ادا پر، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ سورہ قیامت کی آیت ہے 29ویں پارے میں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس کو جلدی یاد کر لیں گے. اس کا یاد کرا دینا یہ ہمارے ذمے ہیں. جب ہم پڑھیں، جبریل کے پڑھنے کو رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ہم پڑھیں، اس لیے کہ جبریل اپنی مرضی سے تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. جب ہم پڑھیں تو آپ صرف اس کو سماعت فرمائیے. ثم ان علینا بیانا، اور پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا بیان بھی آپ سے کرا دیں گے. اس کو یاد کرا دینا بھی ہمارے ذمے، اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے، اور پھر اس حکم میں ہم نے کیا کچھ نازل فرمایا ہے اس کا بیان کروا دینا بھی ہمارے ذمے. یہ ساری ذمہ داری رب کائنات نے اپنے حوالے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن کو سنانا بھی ہے، قرآن کو سکھلانا بھی ہے. وہ معلم قرآن بھی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس معلم قرآن کو چھوڑ کر اپنی عقل اور اپنے تجربے کے اعتبار سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی گمراہی میں کوئی دو راہ نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو وہ اسی کے لیے. تو میرے بھائیوں، ایک تو آپ کی ذمہ داری ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، قرآن کے احکام بتاتے ہیں. قرآن میں بعض احکام ایسے ہیں، ہمارے احادیث مبارکہ کے بارے میں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ دجال ہے. وہ اہل قرآن نہیں ہے، اصل میں وہ منکرین حدیث ہیں. اہل قرآن نہیں ہے، وہ اپنا نام جھوٹا رکھا ہے اس نے. وہ اصل میں منکرین حدیث ہیں. وہ حدیث شریف کے ان حدود و قیود سے نکل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو پورے اسلامی شریعت کی حد بندی کرنے والی چیز جو ہے وہ احادیث رسول ہے. احادیث رسول آیات قرآنی پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے اس کا ایک مثال میں آپ سے بتا دوں. ابھی انشاءاللہ ہمارا 17واں رکوع ہے. 4 رکوع کے بعد میراث کی آیتیں آئیں گی. میراث کی آیت میں یہ حکم فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت فرما دی، حکم فرما دیا کہ بیٹے کا حصہ جو رہے گا 2 بیٹیوں کی طرح، یا ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. اور پھر اس کے بعد مرنے والے کی اولاد کا کیا حصہ ہے یہ طے ہو گیا. اگر مرنے والا ایسا مرا ہے جس کی صرف اولاد ہے، بیٹے بیٹی ہیں، تو اس کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اگر صرف بیٹا بیٹی، پھر اس کے ماں باپ ہوں، اس کی بیوی وغیرہ، وہ الگ انشاءاللہ جب وہ رکوع اللہ تعالیٰ لائیں گے تو ان کے فضل سے کچھ عرض کریں گے. اب یہ ہو گیا کہ مرنے والا مرا تو بیٹا جو ہے اس کی وارث ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جائے گا. قرآن بیٹے کو میراث میں حق دیتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کو محروم کرتا ہے. یہ ارشاد فرما کر کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو وہ باپ کی میراث میں حصہ نہیں پائے گا. یہ ارشاد رسول قرآن کی آیت کے حکم پر ممانعت روک لگا دیتا ہے. کیا سمجھا آپ نے رسول اللہ کے معلم قرآن ہونے کی؟ آپ سمجھے؟ ایک مثال دیا میں نے. وہ جو علموا کتاب، ہمارے شہر میں بھی بعض ایسے فتنے پیدا ہوئے، اور وہ ان کے فتنے رہتے ہیں تو پھر اس کے یعنی کچھ نہ کچھ
چھوٹے موٹے اس کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. خوب سن لو، مجلس تعلیم القرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے آج اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک ہم کتاب و سنت کے پابند رہیں گے. جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اور جو کچھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات میں ارشاد فرمایا، ہم ان دونوں کے مکلف ہیں. ہم ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کوئی کمی زیادتی نہ آج کرتے ہیں نہ قیامت تک انشاءاللہ کریں گے. خوب سمجھ لو اس بات کو. اب اگر کوئی جاہل ایسی حرکت کرتا ہے وہ انفرادی طور پر ذمہ دار ہے. زبردستی مجلس تعلیم القرآن کے سر پہ اس کو لا کر رکھنا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ گناہ کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. اب آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم. یہ حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد احادیث رسول ہے. حکمت سے مراد احادیث رسول ہیں. حکمت جو ہے کہتے کس کو ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے جس کو یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کسی کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اس کو خیر کثیر عطا فرما. حکمت کہتے ہیں میرے بھائیو دو جملے میں سمجھ لو. کسی بھی چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ظاہر ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. ہر چیز کا خالق جب وہ ہے تو وہی جانتا ہے کہ کس چیز کو اس نے کس کام کے لیے پیدا کیا. ایک بات پھر، جب اس نے کسی چیز کو کسی کام کے لیے پیدا کیا تو اس چیز کو اسی کام میں استعمال کرنا، یہ دونوں ملا کے حکمت بنتی ہے. اللہ کرے کہ آپ یاد رکھ لیں، کسی چیز کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس نے اپنے نبی اور اپنے کتاب کے ذریعے انسانیت کو بتا دیا کہ میں نے کس چیز کو کس لیے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس چیز کو کس لیے پیدا کیا، اس کو میرے ایمان والے بندے کیسے استعمال کریں اس کا طریقہ بھی اس نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا. تو کسی چیز کو اس طرح استعمال کرنا جیسا اللہ کی مرضی ہے اور اس مقصد میں استعمال کرنا جو اللہ کی مرضی، وہ حکمت کہلاتا ہے. اسی لیے مفسرین نے کہا کہ احادیث رسول ہر چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس اسی کو حکمت کہتے ہیں. ابھی کم الفاظ میں اتنا ہی خیال رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ہمارے یہاں جماعت کا وقت جو ہے وہ چونکہ وقت کم ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ہم ہیں اور اذان ہو گئی، اگر اذان ہو گئی تو پھر ہم کو اس مسجد میں نماز پڑھ کے جانا ہے. مسئلہ یہ اس لیے اب مجبوری کے درجے میں درس کو ہم کو تھوڑا شارٹ کرنا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے ہماری کہ اب ایک ہی آیت پہ کچھ بات ہوئی. اس کے بعد میں نے ایک بات عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ اسلامی جو 12 مہینے ہیں جن پر ہماری پوری عبادات کا انحصار ہے، امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو 12 مہینوں کو سیریل میں نہیں جانتا. آج آپ انداز فرمائیں اس میں سے 6 مہینے ایسے جن کے نام آپ کو خود بخود معلوم ہے. بقیہ جو 6 مہینے ہیں ان کا سیریل آج اللہ کی توفیق سے آپ کو یاد ہو جائے. دیکھیے محرم شروع ہوا، یہ تو پہلا مہینہ ہے. محرم کے بعد دوسرا مہینہ جو آتا ہے وہ صفر ہے، اور صفر کے بعد تیسرا مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے. وہ تو پوری انسانیت کو یاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، دونوں واقعات اسی ماہ مکرم میں ہیں. تو ربیع الاول تو سب کو یاد ہے. تو بیچ میں کیا یاد رکھنا ہے؟ محرم بھی سب کو یاد ہے، صرف صفر کا مہینہ یاد رکھنا ہے. صرف سفر المکرم، سفر المعظم، اتنا چکر میں مت پڑو، شارٹ کٹ سفر یعنی سفر. اب سفر ہو گئے دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے. اب ربیع الاول جو ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر. اول یعنی پہلا، عربی میں اول یعنی پہلا. دوسرا جو ہوتا ہے اس کو اخرا بھی کہا جاتا ہے، ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو ربیع الاول کے فوراً بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ربیع الثانی یا ربیع الاخر، دو نام ہیں اس کے. ربیع الثانی
یا ربیع الآخر، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الآخر دوسری بہار۔ اب اس کے بعد ربیع الاول ربیع الآخر کے گزرنے کے بعد جمادی الاول اور جمادی الثانی یا جمادی الاخری، یہ 2 مہینے جو ہیں یہ خالی یاد رکھنا ہے۔ ربیع الاول کے ساتھ ربیع الآخر یاد رکھیے، ربیع الآخر کے بعد جمادی الاول جمادی الثانی۔ اب اس جمادی الثانی کے بعد جو 6 مہینے ہیں وہ آپ کے زبان پہ رٹے ہوئے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، کس کو نہیں معلوم ہے؟ تو ذرا محنت کر کے میرا معروضہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجیے اس کو۔ صرف یہ شروع کے مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 3 مہینے، ربیع الآخر 4تھا مہینہ، جمادی الاول جمادی الثانی یا جمادی الاول جمادی الآخر، یہ 6 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تو سب کو یاد ہے اس لیے کہ وہ اہم ترین مہینے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے کے نام بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا معروضہ یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کے تعلق سے یہ پروگرام بنا لیں، 1 پارہ کم سے کم روزانہ تلاوت۔ اچھا 1 پارہ ایک نشست میں نہیں ہوتا، مصروف لوگ ہیں نا، اپن بہت مصروف لوگ ہیں، کتنا کام رہتا ہے اپنے کو، ان سارے کاموں میں سب سے زیادہ ٹائم تو وہ بیچارہ موبائل جو گھر میں پڑا ہوا ہے اس میں واٹس ایپ دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے اور انسٹاگرام دیکھنا ہے، کیا کیا چکر ہے۔ آج کے وقت میں تقوی پرہیزگاری کی اگر کوئی تعریف پوچھے تو تقوی کی سب سے اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ موبائل کو صرف بات کرنے کے لیے اور واٹس ایپ میسج دیکھنے کے لیے استعمال کرو، باقی جتنا وقت اس میں جاتا ہے وہ لہو و لعب میں ہے، حرام ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا، سمجھے آپ؟ صاف صاف کہنے میں کیا آ رہی ہے، ڈر ڈر کے کیا بولنا ہے یار، کیا آپ کا کھا جاؤ گے کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ بیکار کے کام مت کرو، موبائل کو تم چھوڑ دو، تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم رہے گا۔ ارے تم 1 پارہ نہیں 5 پارہ تلاوت کر سکتے ہو، 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود شریف پڑھ سکتے ہو، نکلو نا موبائل میں سے۔ موبائل نے زندگی خراب کر کے رکھ دیا مردود نے۔ کوئی کاروباری آدمی ہے وہ اپنے واٹس ایپ میسج دیکھے اور اپنا ٹیلی فون کے لیے کام آئے بس، اور اس کے بعد 1 پارہ کم سے کم تلاوت، ایک نشست میں نہیں ہوتا، پاؤ پارہ ابھی پڑھ لیا فجر کے بعد، پھر کوئی کام ہے، اس کے بعد ظہر کے بعد اذان کے وقت پہنچ گیا، ارے 10 منٹ بچا ذرا پاؤ پارہ پڑھ لیتا ہوں، پھر عصر کے بعد 5 ہو گیا، 1 پارہ آسان سے ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بولنے بتانے کی وجہ سے جو لوگوں کا اس طرح قرآن سے تعلق رہے گا وہ ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کریں گے، مگر ان کا ایصال ثواب ہمارے نامہ اعمال میں رب کائنات لکھتا رہے گا۔ اس دین کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی خیر کے کام کو جس کی وجہ سے شروع کیا جائے لوگ بھول جاتے ہیں اور اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بال بچے اور پھر ہماری نسلیں اگر اس طرح قرآن کی تلاوت پہ لگی رہیں، اس کا اجر و ثواب ہم قبر میں ہوں گے انشاءاللہ، کئی قرآن روزانہ تلاوت کا ثواب ہماری روح کو پہنچتا رہے گا۔ بس آخری میں ایک اعلان، ہماری مجلس تعلیم القرآن کے مدرسے میں ایک خالہ جو بیچاری وہاں پچھلے 20 سال سے تقریباً خدمت کر رہی تھی، ان کی وفات ہو گئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔